یہ دنیا اگر اس زمین کے اگر یہ دنیا زندہ رہے گی اس قرآن کریم کی برکت سے، کیا حافظ بنے گا تو کیا وہ حافظ قرآن کیا دنیا کے اندر کامیابی نہیں کر سکتا؟ کیا وہ دنیا کے اندر دنیا کو اپنے قدموں میں نہیں جھکا سکتا؟ اٹھاؤ ہارورڈ یونیورسٹی کی تاریخ، وہاں پر انڈی کی سلیبس میں ایک القانون کتاب ہے، 10 لاکھ الفاظ اس کتاب کے اندر پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک بھی لفظ عبادت کے بارے میں نہیں، صرف میڈیسن کے اوپر MBBS کے بعد جو MD کی تعلیم ہوتی ہے اس کے نصاب میں کتاب داخل ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والا کون؟ ایک حافظ قرآن، 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے تھے، ان کا نام شیخ حسین ابن علی سینا۔ آج ہم نے اس طریقے کو، ہم نے ان چیزوں کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک حافظ قرآن دنیا کے اندر کوئی مقام و مرتبہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کے مقام و مرتبہ کی۔ ارے اللہ کل قیامت میں جو مقام و مرتبہ ایک حافظ قرآن کو دے گا وہ دنیا کے کسی CM اور PM کے پاس نہیں، وہ دنیا کے کسی DM کے پاس نہیں، وہ دنیا کے کسی ادیوگپتی کے پاس وہ پاور نہیں خرید سکتا۔ کل قیامت میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے اس میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن اگر وہاں پر سر اٹھا کر اور سینہ تان کر اگر کوئی چلے گا تو ایک حافظ قرآن چلے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا اس پریشانی کے عالم میں بھی کہ جاؤ تم جیسے دنیا میں قرآن پڑھتے تھے یہاں پر بھی قرآن کی تلاوت کرو، اقرا وارتقی، ارتقاء کے مطلب بلندی پر چڑھنے کے آتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت جیسے تم دنیا میں کرتے تھے ویسے یہاں پر کرو اور اپنے 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ مقام ملے گا کسی CM کو، یہ مقام ملے گا کسی بلڈر کو، یہ سرٹیفکیٹ ملے گا کسی ادیوگپتی کو نہیں، ایک حافظ قرآن کو یہ مقام و مرتبہ وہاں پر ملے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، حقارت کی نگاہ سے قرآن کی تعلیم دینے والے اور لینے والے کو نہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین شخص، خیرکم تم میں سب سے بہتر، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آج ہمیں قرآن سے محبت نہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا چلن ہی نہیں، صرف اس کو پاک پوتر گرنتھ سمجھ کر کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیتے نہیں۔ اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی مجرم ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اغیار نہیں سمجھ پاتے تو ہم ان کو بتا بھی نہیں پاتے۔ جیسے یہ قرآن ہے، اس قرآن کے تعلق سے ابھی کہا گیا کہ ابھی اتراکھنڈ میں ایک امام صاحب تھے، مسجد ان کے گھر پہ وہ اسی قرآن کی تعلیم کے لیے نورانی قاعدہ وغیرہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ 214 مدرسے بند کیے گئے وہاں پر اتراکھنڈ میں، صرف یہ کہہ کر کہ یہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی اور قرآن جہاد کو بڑھاوا دیتا ہے۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے قرآن کے تعلق سے۔ وہ امام صاحب، ان کا گھر بھی سیل کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا۔ کہا کیوں؟ امام صاحب کو کسی نے شکایت کی، ظاہر سی بات ہے کہ اپنے لوگوں میں سے کسی نے کہا ہوگا کہ بھائی دیکھیں امام صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، نورانی قاعدہ ان کو ملا، دیکھ کر اچھا عربی میں ہے، اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے۔ عربی سمجھ کر وہ سمجھ رہے کہ اس میں کچھ گڑبڑی ہے، یعنی اس میں کچھ ایسی آیت ہے یا ایسا آدیش ہے یا ایسا حکم ہے کہ جس سے قوم کے اندر انتشار اور فساد پیدا ہوتا ہو۔ انہوں نے سمجھا، کہا کہ اچھا یہ عربی میں ہے، بند کرو جی۔ بیچارے امام صاحب کے گھر کو سیل کر دیا گیا۔ حافظ قرآن، مدرسہ ان کا بند ہوا، سوچا کہ گھر پہ ٹیوشن پڑھائیں گے، کچھ بچے قرآن کے حافظ بن جائیں گے، ان کا یہ مقصد تھا۔ تحقیق کی پتہ چلا تو کوئی اپنا ہی پڑوسی، پابند صلاۃ، وقت لگانے والا، اللہ کے راستے میں بھی کچھ ایسے بھی لوگ تھے اپنوں میں
کہیں پر بھی دیکھیے جہاں پر اپنے ہی لوگ نکلے ہیں، اتر پردیش میں بھی اس طرح کا معاملہ سامنے آیا تھا، تو اپنے ہی 4-5 معتمد لوگ تھے جو ہائی کورٹ پہنچے تھے، پی آئی ایل داخل کیا تھا انہوں نے مدرسوں کے تعلق سے، اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، اس قرآن میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ اگر ہمارے پڑوسی، ہمارے سناتنی بھائی، اگر ان کو اس قرآن پر اعتراض اور کچھ ذرا برابر تشدد ہے کہ یہ شبہ ہے، پڑھیں دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قرآن کے اندر ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، قرآن میں ہے فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اس طرح کی آیتیں پڑھ کر 24-25 آیتیں ڈھونڈ کر نکالتے کہتے کہ دیکھیے قرآن میں ہے قتل کرو جہاں پاؤ مارو۔ اب اس قرآن کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے ہمارا ان کے پاس جانا یا کچھ ایسا راستہ اختیار کرنا تاکہ جب تک بولیں گے نہیں، چونکہ عربی میں ہے فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اس کا مطلب یہی ہے کہ مشرکین جہاں پائے قتل کرو۔ ظاہری معنوں میں تو اس کا ظاہری معنی تو یہی ہے، لیکن اس کا آگے پیچھے جب تک نہیں پڑھیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، فارورڈ کیا ہے، جب تک نہیں سمجھیں گے سمجھائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو۔ بس انہوں نے ایک بات ان کو سمجھا دیا جاتا ہے۔ ان کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں کہ نہیں جی یہ قرآن میں ایسا ہے، اس قرآن میں دیکھیے بس قتل ہے، مار ہے، لڑائی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ شریمد بھگوت گیتا کا جو پہلا اشلوک ہے، منتر ہے، اس میں ہے جنگ کی بات۔ پہلے منتر میں کیا ہے؟ دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا چیکم کروت سنجیا۔ سنجے میڈیٹر اس وقت کورو اور پانڈو کے والد جو تھے دھرتراس، وہ اپنے گھر پہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ مہا بھارت میں جو لڑائی چل رہی ہے میدان میں، ہستنا پور میں، کورو اور پانڈو میں سے سنجے ذرا مجھے تم بتاؤ کہ وہاں پر کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے رن بھومی میں، ذرا بتاؤ۔ کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو جنگ ضروری ہوتی ہے، جیسے مہا بھارت کی لڑائی، رام کے چندر جی کی لڑائی راون کے ساتھ تھی، اور ایسے ہی درگے ماتا کی لڑائی درگم راکشس کے خلاف تھی، اندکاسر کے خلاف تھی۔ کبھی کبھی لڑائی ضروری ہوتی، لیکن اب اسی لڑائی کو مدعا بنا کر جس کتاب میں یہ چیزیں بیان کی گئی اس کتاب کو سیل کرنا، اس کتاب کو بند کرنا، تہمت لگانا، یہ تو جہالت ہے، یہ تو بے وقوفی۔ اور ہمارا قرآن تو وہ ہے جو جنگ تو دور کی بات، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، بنا باپ کے کسی ایک آدمی کو مارنا یا فساد پیدا کرنا، کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا تمام مانو جاتی کا قاتل ہے، وہ مجرم ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 14 سال تک 13 سال تک مکہ میں رہے۔ کون سی ایسی تکلیف محمد رسول اللہ کو نہیں پہنچائی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے جسم میں سوراخ کیے گئے، نبی کے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تڑپایا گیا، دیکھتے کہتے صبر کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابیہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، محمد رسول اللہ نے تب بھی کہا کہ صبر کرو۔ 3 سال تک شہر ابی طالب میں بند کر دیا گیا، نہ باہر سے کوئی جاتا نہ اندر سے کوئی باہر آتا، کھانے کے اسباب ختم ہو گئے، نہ آٹا نہ جو نہ چاول نہ نمک نہ مرچ نہ دال، کچھ بھی نہیں۔ صحابہ بھوک سے تڑپتے تھے، درختوں کے پتے اور چھالے چبا چبا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے، بھوک مٹاتے تھے، مگر معصوم بچوں کے حلق میں دودھ اتارنے کے لیے ماں کے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا۔ بچے چیختے چلاتے بھوک سے تڑپتے، ماں اپنے سر کو دیوار میں پتھر میں پٹک پٹک کر اپنی جان دینے پر مجبور ہو گئی کہ میں اپنے بچوں کو تڑپنے سے پہلے اپنا کو مرنا پسند کروں گی۔ یہ صورتحال تھی، اس کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام نے کسی کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا۔ نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، محمد رسول اللہ نے تب بھی سب کو معاف کیا۔ آپ علیہ السلام کے رفیق، آپ علیہ السلام کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں تھا، ان کو نشان دیا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے گلے میں کپڑے دے کر پھل دیا گیا، آپ کی گردن میں اجڑی ڈالی گئی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، نفرت کی باتیں کرنے والوں
वेदों के अंदर भी ये बात कही गई है कि जब राक्षस रावण सामने आ जाए, जब राक्षस सामने आ जाए उसका मुकाबला करना जरूरी। ये तो ऋग्वेद भी कहता है तुवम तूर्य करुष्यतः सत्यम विभाजने। वेद में भी है अगर राक्षस सामने हो, दुर्गश राक्षस आया, दुर्गम राक्षस, तो दुर्गे माता ने उनका काम तमाम किया। रावण आया, उनका मुकाबला राम ने किया, और कौरवों का जुल्म बढ़ा, उनका मुकाबला श्री कृष्ण जी की मौजूदगी में, यानी ईश्वर की मौजूदगी में पांडवों ने उनका काम तमाम किया। इस उम्मत का फिरौन, नबी को तकलीफ देने वाला, नबी के सहाबा को दागने वाला, हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर भूना गया। कौन? अबू जहल के चेले। हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई। कौन? उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा। ये तमाम किन के इशारों पे होते थे? अबू जहल के इशारों पर होता था। इस उम्मत का फिरौन, जब वो अबू जहल चैन से नहीं बैठता, नबी 13 साल के बाद मदीना आते, 1.5 साल तक कोई जंग नहीं, जंग की बात नहीं। मदीना पहुंचे, यहूदियों से अलायंस होता, गठबंधन होता। गठबंधन में यही होता है ना, आप हमारी मदद करोगे, हम आपकी मदद करेंगे। आप मेरी मुखालफत नहीं करोगे, हम आपकी मुखालफत नहीं करेंगे। आप हमारा ताउन करोगे और हमारे दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाओगे। तकरीबन आज की पॉलिटिकल गठबंधन का यह उपदेश होता। अल्लाह के नबी का एक अलायंस हुआ था। आज की अलायंस अलग है, लेकिन कुछ बातें पाई जाती हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूं। अल्लाह के नबी ने यहूदियों से मदीने में अलायंस किया। आप मेरे मुखालफत, जो भी मुखालिफ पार्टी होगी, आप उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। आप मुआहदे के साथ मुआहदे में रहिए, आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। आपका मजहब आपके साथ, मेरा मजहब मेरे साथ। लेकिन कुछ उन्हीं मुआहदे वाली जमात में से कुछ लोग अबू जहल से मिले और अबू जहल ने उनको बरखलाया। कह रहे हमने तो मोहम्मद को मार भगाया, तुम कैसे हो कि तुमने जगह दे दी है मदीने में। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे नबी को खत्म करना चाहते थे, नबी का मर्डर करना चाहते थे, नबी और सहाबा के खून के प्यासे थे। कुछ लोग अंदर खाना साजिशें रच रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को खबर दिया रब्बे जुल जलाल ने। रब ने कहा कि मोहम्मद फक्तुल मुशरिकीन, मुशरिकीन से मुराद वही है जिन्होंने अलायंस और जिन्होंने गठबंधन का खिलाफ किया था, उनकी मुखालफत की थी, उस कानून को तोड़ा था। और फिर जब खुलकर उनकी मुखालफत सामने आई, तब अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ऑर्डर दिया फक्तुल मुशरिकीन, पकड़ो जहां पर उन्होंने मुखालफत की है, गठबंधन रूल का खिलाफ किया है, आपको मारना चाहते हैं। ए मोहम्मद, आप उनका मुकाबला कीजिए। और जैसे रामचंद्र जी ने रावण का मुकाबला किया, बुरा नहीं था, ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अबू जहल का मुकाबला किया जंगे बद्र में। तो ये भी कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। जब शास्त्रीय नजर से देखेंगे तो भी तब पता चलेगा कि अरे भाई बात तो बिल्कुल बराबर है। लेकिन नाखानदगी, जहालत की वजह से ये कुरान पर, मदारिस पर इस तरह की बातें, इस तरह की तुहमत और इल्ज़ाम लगाकर बहाना ढूंढते हैं। वरना मेरे भाइयों, जो कुर्बानी हमारे इन मदरसों की रही है और जो कुर्बानी कुरान से जुड़ने वाले हमारे मोहतरम उलमाए किराम की रही है, वो दुनिया की किसी और तबके, कोई और तबका ये कुर्बानी पेश नहीं कर सकती। तो ये हमारा कुरान, इस कुरान को समझाने के लिए कभी कभी हम ज़रूरत के फ़क़त वेदात वगैरह के आयत, उनके अश्लोक से उनके मंत्र हम पढ़ते हैं, वरना कुरान में वही है। कुरान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के अदर शास्त्रों में। कुरान में सबसे पहला ऑर्डर क्या है? अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को एक मानो। एक मानने वाले को मोमिन, ईमान, आस्तिक कहा जाता, नास्तिक नहीं। अल्लाह को एक मानो। कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। मेरे सनातनी भाइयों, अगर आप तक मेरी आवाज बात पहुंचती है, आलोक उपनिषद में भी खुले तौर पर कहा, नतश्च कश्चित पतरस्ति लुके नचिस्ता निवच्चितिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिको नचास्य कश्चित जनिता नचाधिपा। मतलब कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। कंपेयर नहीं कर रहा, कुरान मुसद्दक कलाम है, इसको किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं। मगर
جو بالکل ایسا بنا دیا. 214 مدرسے اس لیے سیل کیے گئے کہ اس میں جہاد کی تعلیم، بس یہی ریزن اور کچھ نہیں. کچھ مدرسوں میں ایسے ہیں کہ جو الیگل طریقے پر انہوں نے نقشہ پاس نہیں کرا ہوا گیا، کوئی ایسا میٹر ہو سکتا ہے، لیکن اکثر باتیں یہی آئی. ہم نے پوچھا، ہم گئے، جانا ہوتا ہوگا، مولانا یہی بات سامنے ہے، یہی بات سامنے ہے. تو قرآن کا پہلا آدیش اللہ کو ایک مان، آلوک اپنشد. دوسرا آدیش نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، فرض ہے. کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھے گا تو کفر کے دروازے تک پہنچ جائے گا. امام احمد ابن حنبل فرماتے، امام اسحاق بن راویہ فرماتے کہ وہ تو کافر بن جاتا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. مگر اور دیگر فقہاء کرام کا شکر گزار بڑی، انہوں نے کہا کہ نہیں ورنہ تو سب کافر بن جائیں گے. 100% کسی بستی میں اگر 100% مسلمان رہتے تو ان میں سے زیادہ 30 یا 40% نماز پڑھتے، باقی 60% تو کافر ہو جائیں گے. ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا تو کافروں والا عمل کرتا، کافر نہیں بنتا، کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا. یعنی نماز پڑھنا this is a compulsory duty because Allah said in the Holy Quran, "Aqimus salah," you have to offer salah 5 times a day if you want to be a complete Muslim. اللہ کا قرآن ہے. وید میں مہابھارت میں کیا؟ مہابھارت میں پتمادارکا جیوگا دیودین مجیتے تریتیانن کوڈلا کاریہ چترتدے چندر کا پنچم بندو سنیکتا. پتمادارکا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیودین مجیتے تھوڑا جھک جاؤ، تریتیانن کوڈلا کاریہ قاعدہ آخرہ میں بیٹھ جاؤ. قاعدہ آخرہ میں جیسے بیٹھتے آرام سے ویسے بیٹھ جاؤ. دیکھیے کچھ نہ کچھ تو ہے. اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں کچھ چیزیں جو بہت ضروری قیامت کا عقیدہ ہے. قرآن میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. قرآن کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے اور مخاطب صرف مسلمان نہیں ہے. یا ایھا الناس، اے آدم کی اولادو، یا ایھا الناس. قیامت جب آئے گی کتنا خطرناک منظر ہوگا، اللہ نے اس آیت میں اس کو بتایا ہے. اور صرف مسلمانوں کو نہیں مخاطب کیا، یا ایھا الناس، او پیپل، او مین کائنڈ آف دا ورلڈ، او آدم کی اولاد. برہم سوتر میں بھی، یہ گرور پران میں بھی اس کا تذکرہ، یہ اس قیامت کو جو مہاپرلے کے نام سے کہا گیا. اوم پورمیدا پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششتے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی. سیم وہی مطلب ہے جو یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کی گھڑی بڑی خطرناک ہے، اپنے رب سے ڈرو. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے لال کو گود سے الگ کر دے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل ڈال دے گی. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى. تو دیکھے گا لوگوں کو ایسی حالت میں کہ نشے میں ہے، لیکن وہ نشہ نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک مضبوط اور خطرناک عذاب اور گرفت ہوگی. اللہ کا قرآن کہتا ہے، قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سماج کو بیلنس رکھنے کے لیے پردے میں رہو، مرد کو بھی عورت کو بھی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مرد کو پردہ، عورت کے لیے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورت کے لیے پردہ. وید میں بھی ادھے پشیستنوں پری سنتنام پادکو ہر ماتے کو شلپ کو پیروں کی پنڈلی کی آواز نہیں آنی چاہیے. یتر ناری استو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہمارے اس دیش کے اندر سناتنی بھائی سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس قرآن کے اندر تو صرف ایسی باتیں ہیں کہ جس سے جہاد کی تعلیم ہے یا اگر لوگوں کو بنایا جاتا ہے. کہیں پر بھی کسی بھی مدرسے کے اندر بھی آج تک کوئی یہ دلیل، آج تک کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کوئی دکھا سکتا کہ مدرسے میں حافظ قرآن بنا ہو تو بڑا کٹھور، بڑا سخت اور بہت بڑا اگر وہ ہوا. بلکہ اس دیش کو بچانے کے لیے جتنے بھی فریڈم فائٹر ہے، سوتنتر سینانی ہیں، وہ سب کے سب مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے. بلکہ زمین کے اوپر نظام شریعہ کی حفاظت کے لیے ایک بڑے عالم دین مجدد الفسانی اس وقت کے بڑے بادشاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے
دین الہی کے نام پر ایک نیا دین اور شریعت لے کر آیا تھا، مگر ان کا مقابلہ کیا۔ بہرکیف مسلمانوں، بڑی شخصیات کی آمد اس اسٹیج پر ہو چکی ہے۔ حضرت صدر محترم بھی تشریف فرما ہے، حضرت مولانا بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جہاں تک میرے حصے میں وقت تھا، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بات مکمل کر دی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن سے ہم سب کو محبت پیدا فرمائے، اور اس قرآن کی جتنی زیادہ سے زیادہ تعلیم کو ہم عام کریں، اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنائیں۔ وہ کم ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء